عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کالسیکر زکریا، معاون معلم ایس ایس ہائی اسکول اور جونیئر کالج موربہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو قواعد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس ویڈیو سے جماعت پنجم سے لے کر 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جملے کی قسمیں۔ جملے کی قسمیں میں سب سے پہلے ہے بیانیہ جملہ۔ بیانیہ جملے کی تعریف: ایسا جملہ جس میں کوئی قول، بات، حقیقت بیان کیا جائے اسے بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثالیں: مثال نمبر 1، مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ مثال نمبر 2، صحابی نے کنویں کی بقیہ رقم بھی ادا کر دی۔ مثال نمبر 3، وہ صفائی پسند تھے۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ مثبت جملہ۔ مثبت جملے کی تعریف: جب کسی جملے سے کام ہونے یا کام کرنے کی خبر ملتی ہے تو اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ ایسے بیانیہ جملے جن سے اقرار کا پہلو نکلے ایسے مثبت بیانیہ جملے کہتے ہیں۔ مثالیں: مثال نمبر 1، قحط پڑا ہوا تھا۔ مثال نمبر 2، قیمت ادا کر دی۔ مثال نمبر 3، تقسیم کر دیا۔ مثال نمبر 4، تاج محل آگرہ شہر میں ہے۔ منفی جملہ۔ منفی جملے کی تعریف: ایسے بیانیہ جملے جن سے انکار یا نفی کا پہلو نکلے انہیں منفی بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثالیں: مثال نمبر 1، قحط نہیں پڑا تھا۔ قیمت نہیں ادا کی۔ مثال نمبر 3، تقسیم نہیں کیا۔ مثال نمبر 4، وہ مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے۔ استفہامیہ جملہ۔ استفہامیہ جملے کی تعریف: جس جملے میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا کسی اسم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ایسے جملے کو استفہامیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثالیں: مثال نمبر 1، فلک پر کیوں جاتی ہے؟ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ مثال نمبر 3، شاعر نے سرخ بادلوں کو کیا کہا ہے؟ مثال نمبر 4، انہیں کون سی چیز بےتاب کر رہی تھی؟ امریہ جملہ۔ امریہ جملے کی تعریف: جس جملے میں کسی کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اسے امریہ جملہ کہتے ہیں۔ مثالیں: مثال نمبر 1، اس کا برا نہ ماننا۔ نمبر 2، مجھے معاف کر دو۔ جس فعل سے کسی بات کا حکم دیا جائے یا نصیحت درخواست کی جائے اس فعل کو امر کہتے ہیں۔ مثلاً مثال نمبر 1، میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ مثال نمبر 2، خوب زور سے پکڑ۔ مثال نمبر 3، باجی اٹھو کھانا کھا لو۔ فجائیہ جملہ۔ فجائیہ جملے کی تعریف: ایسا جملہ جس سے حیرت، افسوس، خوشی یا رنج یا کسی اور جذبے کا اظہار ہو اسے فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثالیں: مثال نمبر 1، اے بھائی میری بات سنو۔
مثال نمبر 2، ارے واہ تم کب آئے۔ مثال نمبر 3، ہائے ہائے میں برباد ہو گیا۔ مثال نمبر 4، افسوس تم نے وقت پر کام نہیں کیا۔ استفہام یا انکاری جملہ۔ ایسا سوالیہ جملہ جس میں نہ نہیں کا استعمال نہ کیا گیا ہو مگر جس کا جواب منفی جملے میں دیا جائے اسے استفہام یا انکاری جملہ کہتے ہیں۔ مثالیں، مثال نمبر 1، رات بھر تمہاری بکواس کون سنتا، یعنی کوئی نہیں سنتا۔ مثال نمبر 2، حکیم عبدالحمید کی خدمات سے کون انکار کر سکتا ہے، یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مثال نمبر 3، کیا بغیر محنت کیے کوئی پہلے نمبر سے کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ استفہام یا اقراری جملہ۔ تعریف، ایسا سوالیہ جملہ جس میں نہ نہیں کا استعمال کیا گیا ہو مگر اس کا جواب مثبت جملے میں دیا جائے اسے استفہام یا اقراری جملہ کہتے ہیں۔ مثالیں، مثال نمبر 1، ترقی کرنا کون نہیں چاہے گا، یعنی ہر کوئی چاہے گا۔ مثال نمبر 2، کیا جنگ آزادی میں علماء نے قربانیاں نہیں دی، یعنی علماء نے قربانیاں دی ہے۔ سادہ جملہ۔ سادے جملے کی تعریف، جس جملے میں ایک مبتدا اور ایک خبر ہو وہ سادہ جملہ کہلاتا ہے۔ مثال، تاج محل آگرہ میں ہے۔ اس جملے میں تاج محل مبتدا اور خبر ہے آگرہ میں ہے۔ مبتدا میں لفظ ابتدا سے بنا ہے۔ جملے کی ابتدائی یا شروعات جس لفظ سے ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، یا جس اسم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ مثالیں، نصیبہ دادی اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ مثال نمبر 2، ایاز اور عرفان چھت پر چڑھ کر اودم مچا رہے تھے۔ خبر، مبتدا جس کے بارے میں کوئی اطلاع یا معلومات دے اسے خبر کہتے ہیں۔ مثال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ عوام میں تقسیم کر دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، ایسے تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو سے طلباء فائدہ حاصل کر سکے۔ شکریہ۔